الرحمن الرحیم، یہ بھائی نے پوچھا کہ بچی کے لیے کسی بینک ملازم کا رشتہ آیا ہے تو ہاں کہیں یا نہ کہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے سمجھ لیں کہ لوگ عمومی طور پر سمجھتے ہیں کہ بینک کی ملازمت جائز نہیں ہے، حالانکہ اپنا سارا پیسہ بینک میں رکھا ہوتا ہے۔ بڑے بڑے تنظیموں کا، دینی تنظیموں کا پیسہ، پیروں کا پیسہ، مفتیوں کا پیسہ، نیک لوگوں کا پیسہ سب بینک میں پڑا ہوا ہے۔ اب اگر بینک کی جاب حرام اور ناجائز، مطلقاً حرام اور ناجائز ہے، اور بینک کا نظام بالکل غلط ہے، تو آپ کا اربوں روپیہ تو یہی سودی نظام چلا رہا ہے، آپ کے تقوی میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اور وہ سارے کے سارے فاسق و فاجر بھرے پڑے۔ یہ غلط چیز ہوتی ہے۔ بس یہ یاد رکھیں کہ بینک کی اسی جاب پر ناجائز کا حکم دیا جائے گا کہ جس میں سود کی ترغیب دی جائے، باقاعدہ سود ریکوری کا کوئی شعبہ ہو، اس قسم کا جو ہو وہ جاب بہرحال صحیح نہیں ہے۔ اور اس میں بھی اگر دو تین چیزیں شامل ہیں کہ بھئی سود کی ترغیب بھی دینی ہے، یہ سارے کام جائز ہیں، ایک ناجائز، تب بھی اس جاب کو مکمل طور پہ ناجائز نہیں کہہ سکتے، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اس جاب کا اتنا حصہ تو صحیح ہے، اتنا ناجائز۔ گویا کہ جو سیلری آ رہی ہے اس کا کچھ حصہ غلط ہے اور باقی طیب حلال ہو سکتا ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہم اپنے مال کی اپنے گھر میں حفاظت نہیں کر سکتے، تو ہمیں ضرورت پیش آئی کہ اس مال کی کوئی حفاظت کرے، اور جب ضرورت پیش آتی ہے، یعنی ضرورت اس حالت کا نام ہوتا ہے کہ جو اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کوئی کام کرو یا کسی کام سے رکو، کیونکہ اگر تم نہیں کرو گے یا نہیں رکو گے تو جان، مال، عزت، آبرو، دین یا نسب تمہارا خطرے میں پڑ جائے گا یا فوت ہو جائے گا۔ تو اگر گھر میں مال رکھیں تو ابھی ایک ایسی ضرورت کی حالت آ گئی کہ اگر ہم رکھے رہیں گے ڈاکہ پڑے گا، جیسے حالات ہیں، اور وہ پیسہ چلا جائے گا، تو پھر مجبوری کے تحت بینک میں رکھا جاتا ہے۔ اب بینک والوں کی تو کوئی مجبوری نہیں ہوتی، مجبوری میری ہے۔ دوسرا شرعی اصول یہ ہوتا ہے کہ جب میں اپنی ضرورت خود پوری نہیں کر سکتا اور دوسرا کر سکتا ہے، تو ضرورت کے وقت انسان کو کچھ چیزوں میں رعایت ملتی ہے، ناجائز امور بھی اس کے لیے مباح ہو جاتے ہیں۔ جیسے اگر 4 دن کا مجھے فاقہ ہے اور میرے سامنے مردار پڑا ہے، خود شریعت مجھے کہے گی کہ بقدر ضرورت کھا کے اپنی جان بچا لو، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ میری ضرورت تھی کہ میں پیسہ وہاں رکھوں، لیکن خود میں حفاظت کر نہیں سکتا، کوئی اور کرے گا، تو پھر یاد رکھیں کہ جب دوسرا کوئی اس کی ضرورت پوری کر سکتا ہے تو اس کی ضرورت اس کی ضرورت کہلائے گی، اور جیسے اس شخص کو رعایت ملتی ہے اسے بھی رعایت ملے گی۔ لہٰذا جو بینک کا نظام چل رہا ہے، میں اس کو صحیح نہیں کہہ رہا ہوں بینک کے نظام کو، لیکن اب جو بامر مجبوری کروڑوں لوگوں کا پیسہ وہاں رکھا ہوا ہے، تو بینک کے ہر امپلائی کی جاب کو ناجائز نہیں کہا جائے گا، اسے کم از کم آپ مباح کہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور ان بچوں سے نکاح کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں، بس یہ تھوڑی سی معلومات ان سے لے لیجئے گا۔ یہ کہتی ہیں اگر میت کو غسل دیا کسی نے اور پھر غسل دینے کے بعد میت کے جسم سے کوئی نجاست وغیرہ خارج ہوتی ہے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اسی لیے پہلی بات تو یہ کہ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے غسل کا اعادہ لازم نہیں آتا، غسل ہو گیا، بس آپ اس جگہ کو دھو دیں، نجاست کو بہا دیں، اتنا کافی ہے، دوبارہ پورا غسل دینا لازم نہیں ہوگا۔ اور اسی لیے دیکھیں شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ طریقہ جو غسل کا ہے کہ وضو کروانے کے بعد آپ میت کو تھوڑا سا بٹھائیں، اگر تازہ ہوتی ہے تو بیٹھ جاتی، اور ہلکے سے ہاتھ سے پیٹ کو دبائیں تاکہ جسم میں اگر خدا نخواستہ کوئی چیز ہو تو وہ خارج ہوتی ہے، اس کو آپ آرام سے دھو دیں، وضو کا بھی اعادہ نہیں ہوگا، باقی غسل کمپلیٹ کر لیں۔ اور اگر اکڑی ہوئی میت ہوتی ہے تو پھر تو عمومی طور پر نہ کچھ نکلتا ہے، نہ وہ سیدھی بیٹھ پاتی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں رواج ہی یہ ہے، کوئی ٹھہرو فل آ جائے پھر غسل دیں گے، اتنے وہ میت ہی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، جسم اکڑ جاتا ہے اور بیچارے کو غسل دینا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ تمام تر کیا تھا پھر بھی نجاست نکلی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دھو دیں، غسل کا اعادہ نہیں ہے۔ لیکن آپ نے سب کچھ نہیں کیا تھا سنت کے مطابق، پھر نکلے تو پھر یہ آپ کا قصور ہے کہ آپ نے پہلے ہی کیوں نہیں یہ معاملات کر لیے۔ اس لیے غسل دینے والے کو چاہیے کہ چاہے 10 بار آپ نے غسل دیا ہو، جب بھی آپ غسل دینے لگیں تو خاص طور پہ جسے بہار شریعت ہے، اس میں غسل دینے کا پورا طریقہ لکھا ہے، ایک دفعہ پڑھ لیا کریں تو سارے مسائل تازہ ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد کریں۔ اور جن کو بالکل کچھ انہوں نے پڑھ کر نہیں سیکھا، کسی عالم سے نہیں سیکھا، تو خدا را ان کو غسل کرنے کا موقع نہ دیں، یا دیں
تو انہیں کہیں خدا را پہلے کتاب پڑھ لیں پھر آپ غسل دیں، کیونکہ یہ بہت سارے خلاف شرع امور کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔